اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ شہر بھٹکل کے ذمہ داروں کی طرف سے علوم عصریہ کے طلبہ کے درمیان جو مسابقہ تقریری منعقد ہونے والا ہے، اس میں اس عاجز کے لیے جو عنوان ذمہ داروں نے طے کیا ہے وہ ہے واقعہ افک اور امت کے لیے پیغام۔ یہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے وقت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حضور کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ساری بیویوں کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، اور قرآن میں جس کا نام نکلتا اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں گئیں، اور پھر جب واپس ہو رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم واپس ہوئے اور مدینۃ المنورہ کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا تو ایک جگہ ہمارا قیام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب کوچ کرنا ہے، تیاری کر لو، ضروریات کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ تو میں ضرورت کے لیے فارغ گئی، اور واپس جب میں اس جگہ پر آئی تو اچانک میرا ہاتھ گلے پر پہنچا، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ہار نہیں ہے، اور فرماتی ہیں کہ یہ ہار میں نے عاریتاً لیا تھا اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید جس جگہ میں ضرورت کے لیے گئی وہیں میرا ہار گم ہو گیا ہو، وہیں ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ پھر وہ واپس پہنچی اور کہتی ہیں کہ میں وہاں گئی اور وہاں جا کر میں نے ہار تلاش کیا، مجھے ہار نہیں ملا، تو پھر میں واپس آئی، اور اس درمیان جب آ کر میں نے دیکھا کہ قافلہ نہیں ہے، قافلہ چل پڑا۔ اور حضرت اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ چونکہ دبلی پتلی تھیں اور کم عمر تھیں، تو وہ ہودج میں، یعنی جو پالکی ہوتی ہے اس پالکی میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، پردہ چھوڑ دیا کرتی تھیں، اور جو اٹھانے والے ہوتے وہ آتے اس پالکی کو اونٹ پر رکھ دے، اور پھر اس کے بعد وہ قافلہ چل پڑتا۔ فرماتی ہیں کہ قافلے والوں کو شاید احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں۔ اب میں بڑی پریشان ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں آگے جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہوں گے، اس لیے پھر میں اسی جگہ لیٹ گئی، اور وہیں چادر اوڑھ کر میں لیٹ گئی، اور یہ خیال سے کہ جب آگے جا کر جب محسوس ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو مجھے تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ ادھر میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، ان کا کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ قافلے کے پیچھے رکھا تھا کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی اگر رہ جائے تو یہ اٹھا کر واپس آئیں۔ تو میں جب سو گئی اور مجھے نیند بھی لگ گئی، اس کے بعد میں جب بیدار ہوئی تو میرے کان میں استرجاع کی آواز آئی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ آواز آئی، اس کو استرجاع کہتے ہیں۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ چونکہ مجھے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، اور سوائے ان کی زبان سے استرجاع کے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے، میں نے کوئی اور چیز اور کوئی اور بات نہیں سنی۔ اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور وہ آگے چلے گئے اور فرمایا کہ اماں جان آپ اس پر سوار ہو جائیں۔
میں اٹھی اور اونٹ پر میں بیٹھ گئی. حضرت صفوان آئے، اونٹ کو کھڑا کیا اور نکیل پکڑ کے چلنے لگے، اور راستے بھر ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ ہم اگلے دن دوپہر کے وقت اس جگہ پہنچے جہاں اگلا پڑاؤ تھا. اور جیسے ہی ہم آئے تو قافلے والوں نے ہمارے درمیان یہ بات پھیلا دی، یعنی مجھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب کر دیا، اور یہ کہا کہ عائشہ حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ ملوث ہو گئی، نعوذ باللہ. میں واپس مدینہ آئی، اور اس وقت تک مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. میں مدینہ آئی تو بیمار پڑ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی البتہ ایک چیز میں نے محسوس کی کہ حضور کی اب میں نے وہ محبت نہیں پائی جو ہمیشہ پایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آتے، میرے کمرے میں خیر خیریت پوچھتے اور چلے جاتے، اور اس درمیان میری بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. فرماتی ہیں کہ میں میکے چلی گئی، اور پھر وہاں جا کر میں اسی طرح رہنے لگی. ایک مرتبہ ضرورت کے لیے مجھے جانا ہوا. اس زمانے میں ہمارے پاس گھروں میں ضرورت خانے نہیں بنتے تھے، تو عورتیں رات ہی کو ضرورت کے لیے جایا کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ میں ضرورت کے لیے گئی، میرے ساتھ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ماں ساتھ تھیں، وہ میرے ساتھ چلنے لگی، اور اچانک ان کے پاؤں میں چادر آ گئی اور وہ ٹھوکر کھا گئی. تو انہوں نے تعیس مصطح کہا کہ مصطح ہلاک ہو جائے. تو میں نے ان کو فوری ڈانٹا کہ آپ یہ کیا کہتی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں، مصطح تو بدر میں شریک ہوئے، اور آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تجھے کچھ پتہ نہیں کہ تیرے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ کہا. میں نے کہا کیا کہا؟ تو حضرت مصطح کی ماں نے مجھے تفصیل سے ساری بات بتلائی. فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اب یہ بات سن کر تو میری حالت بدل گئی، اور میرا زار و قطار رونا شروع ہوا، ضرورت مجھ سے ختم ہو گئی. میں سیدھے واپس اپنے گھر آئی، اور آ کر میں اس طرح رہنے لگی کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح کی کیفیت ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں اہل مدینہ کیا کچھ کہتے ہیں؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے. فرمایا کیا میرے والد ابو بکر کو بھی پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے. پھر پوچھا کہ اچھا اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے؟ تو کہا ہاں حضور کو پتہ ہے. فرماتی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ یعنی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بارے میں اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہوا، اور اس وقت میرا رونا بہت زیادہ بڑھ گیا، سوائے رونے کی اب مجھ سے کوئی اور چیز نہیں ہونے لگی. اور ایسا محسوس ہونے لگا، میرے ماں باپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے. اور اسی طرح ایام گزرتے گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اس درمیان یہ باتیں مدینے میں پھیلنے لگیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ لوگوں میرے اہل کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی اور بات نہیں جانتا. لیکن اللہ کے نبی نے جب مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، مدینے میں آپ کو بہت سی عورتیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں حضرت عائشہ کے گھر کی باندی سے پوچھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ عائشہ ایسا کام نہیں کر سکتی، اور وہ بہت زیادہ پاک و صاف ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ کسی زانیہ اور عورت کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی اور بات نہیں جانتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بریرہ کو بلایا، اور حضرت بریرہ سے یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی تم سے جو پوچھیں بالکل صحیح صحیح بتلانا. تو حضرت بریرہ سے حضور نے پوچھا کہ بریرہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عائشہ کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ بسا اوقات میں آٹا بھیگا گوندھ کر جاتی ہوں،
اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو دیکھتے رہنا، لیکن وہ کم عمری کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز عائشہ کے اندر محسوس نہیں کی۔ یعنی حاصل اس کا یہ ہے کہ اس بیچاری اتنی کم عمر ہے، اتنی کم سن ہے کہ اسے آٹے تیل کی فکر احساس نہیں ہے، تو اس سے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر تشریف لائے اور ایک مرتبہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے میرے بارے میں کچھ باتیں دریافت فرمائیں۔ اس اتنے واقعے کے اندر جو باتیں سبق کے طور پر ہیں وہ یہ ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس ہار کے متعلق یہ خیال کیا کہ یہ عاریتاً میرے پاس ایک چیز امانت ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے ہار کو تلاش کرنے کے واسطے وہ دوبارہ گئیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز رکھائی جائے تو وہ اس کے لیے عاریت ہے، اور عاریت کی چیز حفاظت کرنی چاہیے، اس کو بطور خاص امانت کے طور پر واپس کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت بہت حواس کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے، جذبات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سارا قافلہ چلا گیا، جنگل میں سوائے حضرت عائشہ کے اس وقت کوئی اور نہیں تھی۔ ایک خاتون جنگل کے اندر اکیلی رہیں، جس فراست اور جس عقل کا انہوں نے مظاہرہ کیا اسی جگہ وہ رہیں، تاکہ اگر آگے چلی جائیں تو قافلے والے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، وہیں رہیں گی تاکہ لوگ واپس آ کر پھر اسی طرح تلاش کریں گے۔ تیسرا یہ پتہ چلا کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز زیور پردہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جیسے ہی حضرت صفوان کی آواز سنی تو فوری اپنے اوپر چادر ڈال لی کہ کہیں پھر مزید چہرہ نہ دیکھیں۔ حالانکہ خود فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے، پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے صفوان دیکھ چکے تھے، لیکن یہ حیلہ اختیار نہیں کیا کہ مجھے وہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، مزید اب دوبارہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا یہ پردے کا حکم ہے، لہذا حضرت عائشہ نے اس پر یہ خیال کیا۔ اور چوتھی چیز سبق یہ چلا کہ عورت ہمیشہ شوہر کے مزاج کو سمجھے۔ اللہ کے نبی کی تھوڑی سی بے رخی اس طرح محسوس کی کہ پہلے والی جو کیفیت تھی اب وہ کیفیت حضرت عائشہ نے محسوس نہیں کی، تو وہ شکوہ کیا، یعنی دل میں وہ احساس کیا کہ پہلے جیسے حضرت اللہ کے نبی کی میرے اوپر توجہات تھیں، اب وہ توجہات میرے اوپر باقی نہیں رہی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، حالات میں جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ یہ آدھا واقعہ ابھی آپ کے سامنے آیا، اور اس سے متعلق ملنے والے جو اسباق ہیں جس میں امت کے لیے پیغام ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔